سوات ہولناک تباہی کے بعد زندگی کی شاہراہ پر لوٹ آیا ہے، مگر سواتی صحافی اور شاعر مسالے کے مابین پھیلی ہوئی منافرت پر کٹتے ہیں اور والی سوات کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ سوات میں جب ریاست تھا ہمارا اپنا 1970 سے لے کر 1969 تک، تو سوات میں ایک اعلیٰ درجے کی بقائے باہمی کا ایک ماحول تھا۔ ہمارے سوات میں ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، اور صرف سنی مکتب فکر کے لوگ یہاں آباد تھے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان کی اس آئیڈیالوجی کا دین ہے، اور یا پاکستان کی اس منفی آئیڈیالوجی کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور مذہبی سیاسی جماعتوں نے متعارف کروائی ہے، یہ اسی کی مہربانی ہے کہ جب سے ہم پاکستان میں شامل ہوئے تو یہاں دوسرے مکاتب فکر بھی آئیں، اور یہاں ہماری عیسائیوں سے، ہندو سے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرتیں بھی پیدا کر دی گئی۔ ایک وہ دور تھا کہ ہمارے ساتھ سکھ اور ہندو ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور ہم انسانیت کے رشتے سے ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا، اور ایک یہ زمانہ ہے کہ ہماری ان منفی ادب کی وجہ سے اور اس مذہبی منافرت کی وجہ سے، فرقواریت کی وجہ سے آج ہمارے جوان جو ہے وہ خودکش میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ یوں تو ملک کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں سوات میں مذہبی منافرت پھیلانے والا لٹریچر کم ہے، لیکن جہاں تک یہ لٹریچر موجود ہے اس کا تعلق جہادی تنظیموں سے ہیں، اور یا اس کا تعلق جو ہے نا مذہبی جماعتوں سے ہیں جو اپنا مخصوص زاویہ نظر مذہب کے حوالے سے پھیلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی لٹریچر کا اثر تو معاشرے پر منفی ہی مرتب ہوگا، خصوصاً نوجوان نسل پر اس کے بہت زیادہ منفی اثرات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوات میں جب وہ شورش شروع ہو گئی تو اس میں ٹینیجر اور ینگ لوگ زیادہ انوالو ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ یہاں مذہبی رواداری جو ہے نا وہ مفقود ہو رہی ہے، اور اس لٹریچر کی زیر اثر ہمارے لوگوں میں مذہبی جنونیت اور غیر ضروری طور پر مذہب پرستی جو ہے نا وہ پروان چڑھ رہی ہے، جس کے ملک کے آئیڈیالوجی جو ہے نا جو ہمارے ملک کے آئیڈیالوجی سے متصادم ہے۔ ہاں بالکل، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نہ صرف سوات میں بلکہ پورے پاکستان میں پچھلے 60 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، خصوصی طور پر ہمارے جو جہادی لٹریچر تیار کیا گیا ہے، اس سے پہلے انڈیا کے خلاف، کبھی روس کے خلاف، اور اس کے بعد آخر میں جو سوات میں جو اس کی انتہا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ صرف جہادی لٹریچر بلکہ خصوصی طور پر اس کا جو FM چینل ہے، انہوں نے لوگوں کے ذہن کو بہت متاثر کیا ہے، بہت زیادہ اس کو اثرات مرتب کیے ہیں، اور جو سوات میں جو لاوا اس نے تیار کیا تھا پچھلے 4 سالوں سے 5 سالوں سے مختلف یہ تقریریں کرتے تھے، کبھی پولیو ڈراپس کے خلاف، کبھی فیمیل ایجوکیشن کے خلاف، کبھی CD اور ریڈیو کے خلاف، تو آخر میں اس نے یہ تحریک بہت وائلنٹ ہو گئی، اور اس کے واحد اثرات جو تھے وہ جہادی لٹریچر یا مذہبی منافرت پھیلانے والے لٹریچر، اور خاص کر جو جلتی پر تیل کا کام کیا وہ FM ریڈیو تھا۔ میرا خیال میں جو دہشت گردی پر مبنی جو لٹریچر ہے، جو انتہا پسندی پر مبنی جو لٹریچر ہے، ہمارے سماج کی جو سٹرکچر ہے اس کو توڑ رہا ہے، بالکل ختم کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو روایت ہے اس میں اس طرح کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے اس طرح کے لٹریچر نے، اس طرح کی دہشت گردی کے خیالات نے پاکستان کے سماج پر بہت خراب اثرات مرتب کیے ہیں، اور یہ اثرات ہمارے نئی نسل پر بہت زیادہ، کیونکہ آج کل جب بھی کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ خودکش میں پکڑا گیا ہے یا خودکش میں اڑایا گیا ہے، وہ چھوٹے بچے ہیں، یعنی ان کی عمریں 15 سے 20 سال کے درمیان ہے۔ تو اس طرح کے لٹریچر نے، اس طرح کی چیزوں نے ہمارے نئی نسل پر بہت خراب اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایسے لٹریچر کو سوال کیے بغیر پڑھنا 3 عوامل کی وجہ سے۔ آئیے دیکھتے ہیں ماہر نفسیات اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ یہ ایک برین واشنگ کا طریقہ ہے، جس کو عام پبلک بھی جانتی ہے برین واشنگ میں کیا ہوتا ہے۔ لٹریچر میں ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں، ایک اس کا اوریجنیٹر کون ہے، آتھر کون ہے، نمبر 2 اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اس میں میسج کیا دیا جا رہا ہے، اور تیسرا اس کا ریسیپینٹ کون ہے، یعنی پڑھنے والا کون ہے۔ اب سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ان تینوں ایریاز میں ایشوز آتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے لٹریچر کا جو رائٹر ہے یا اس کا جو آتھر ہے وہ بڑا ایک پرومیننٹ آدمی ہے، بڑا کرسمیٹک آدمی ہے، جس کو بڑے ہائی لیول پہ سمجھا جاتا ہے، تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔
پھر اگر اس کے میسج میں خوف یا گلٹ کا ایلیمنٹ ہو جو خاص طور پہ مذہبی لٹریچر میں شامل کیا جاتا ہے، اس کا بڑا پاورفل امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور تیسرا، جو پڑھنے والا ہے اگر اس کی پرسنالٹی، اس کی جو ذہنی میک اپ ہے، اس کے اندر جس کو ہم لو سیلف اسٹیم کہتے ہیں، لو سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں، ولنریبلٹی کہتے ہیں، سجیسٹیبلٹی کہتے ہیں، تو اس قسم کے پڑھنے والوں پہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک سیکٹ اپنا لٹریچر پبلش کرتی ہے تو وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے پرسپیکٹیو سے، اپنے دلائل سے پیش کرتی ہے، اور دوسری سیکٹ اپنے طریقوں سے، اور اس طرح پھر ہمارے اندر ایک بڑا پاورفل مینٹل چینج کریٹ ہوتا ہے اور مختلف سیکٹس بننی شروع ہو جاتی ہیں، جو صرف یہی نہیں کہ دوسروں کے ویوز کو اپنے سے مختلف کر کے ایکسیپٹ کر کے، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا ویو ہی صحیح ویو ہے اور باقی سب ویوز غلط ہیں۔